بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ہماری آپ لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں لائیو کالز ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے سوالات شامل کی جاتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں رہتے ہوئے آپ تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ علماء کرام جو کہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہر روز آپ لوگوں کی جو رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات کے حوالے سے جو جوابات آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی ہو سکے۔ بہت سے دوست احباب ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اور ان سب کے لیے بھی ہم انشاءاللہ دعاگو ہیں بھی اور دعاگو رہتے ہیں۔ اللہ کریم مزید انشاءاللہ ان سب کے لیے دعاگو رہیں گے۔ پروردگار عالم تمام دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ پروگرام کے لاسٹ مومنٹس میں جب دعا ہوتی ہے تو اب تب آپ لوگ جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں دعا میں بالخصوص لازمی جو ہے وہ شرکت کیا کریں، شامل ہو جایا کریں، تاکہ اجتماعی طور پر ہم اپنے رب کے حضور اپنے التجائیں، اپنی خواہشات، اپنے سوالات پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی بھی ایک جو ہے وہ قسط کی اللہ کریم سب پر اپنا کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہیں ہمارے آج کے پروگرام میں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہیں ہمارے آج کے پروگرام حی علی الفلاح میں ہمارے ساتھ ہیں۔ دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے لائیو کالز کے لیے جو نمبرز ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں جی۔ آپ لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کی جائے گی، اور اس کے علاوہ ہمارا ایڈریس بھی مینشن ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے میسیجز، آپ کے پیغامات ایک تو واٹس ایپ پہ بھی مل رہے ہوتے ہیں، دوسرا خط کے ذریعے بھی دور دراز سے دوست احباب کی طرف سے ہمارے تک پیغامات پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان پر ساتھ ساتھ جو ہے وہ جوابی لفافے کی صورت میں آپ لوگوں کی رہنمائی کر دی جائے۔ جمعرات ہے، اور جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب ہے جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے۔ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود جتنا ہو سکے آپ جو ہے وہ بھیجیے، اور یہ بھی اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو چاہیے کہ کثرت سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیجیے، چونکہ یہ فضیلت ہے، یہ برکت ہے، خاص طور پر شب جمعہ کی اور جمعے کے دن اپنی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے ہی آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب ہے، اور ماہ رجب کی ان پر نور مبارک ساعتوں میں، ان گھڑیوں میں یہ خاص جو ہے وہ کرم نوازی ہوتی ہے کہ بہت سی برکات سمیٹنے کا موقع ہم سب کو میسر آتا رہتا ہے۔ تو یقیناً آپ سب دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہم ماہ رجب کے حوالے سے بھی گفتگو اپنے پچھلے پروگرامز میں کرتے رہے ساتھ ساتھ، اور مزید بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ ہمیں جو قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں سے پیغامات ملتے ہیں ماہ رجب کے حوالے سے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل، وہ تمام چیزیں بھی پروگرام میں شامل کی جائیں انشاءاللہ۔ شب جمعہ کے حوالے سے بھی گفتگو رہے گی، جمعے کی فضیلت کے اعتبار سے بھی گفتگو رہے گی انشاءاللہ، اور بالخصوص اپنے ان تمام بیمار بھائیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے جو خاص طور پر ہمیں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم تمام بیماروں کو صحت و عافیت اور سلامتی والی زندگی اور عمر عطا فرمائے۔ ہم بہت کچھ مانگتے ہیں اپنی دعاؤں میں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہم جب التجائیں کرتے ہیں، خواہشات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو ہر بندے کے دل کی ایک خواہش ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑی ترتیب کے ساتھ ہم اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور ہم بس سوال کرتے جاتے ہیں کہ فلاں چیز بھی چاہیے پروردگار، فلاں بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ لبوں سے کچھ نکلتا نہیں ہے، بڑی خاموشی سی انسان کی طبیعت کے اندر ہوتی ہے، اور یقیناً وہ جو ایک لمحات ہوتے ہیں اس کا ایک اندازہ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے رب کے حضور اپنی تمام
خواہشات سوالات بھی پیش کریں گے، دیکھنے والوں کے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے کالر شامل کریں گے، دیکھیں گے کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو ہلو، اچھا جی، چلیں جی، لائن ان کے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے جی۔ دوبارہ سے اگر کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم آپ سے بات کر لیں گے جی۔ پروگرام کا وقت ابھی آغاز ہے، یقیناً بہت سی کالز ہوتی ہیں، بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو پروگرام میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ شامل ہوتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ان پر بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ تو ہم بات کر رہے تھے جو ہے وہ دعا کے حوالے سے، تو یہ بھی ایک انداز ایسا ہوتا ہے اپنے بندوں کا جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنے کے حوالے سے، تو یہ کچھ تھوڑی سی گفتگو اس پر انشاءاللہ ہم جو آج کے پروگرام میں کریں گے کہ اپنے رب کے حضور جب مانگنا ہے تو کوئی ایسا انداز ہو، کوئی ایسا طریقہ کار ہو، یا پھر ایسا کوئی وسیلہ، یعنی ان پاک اور مقدس ہستیوں کا وسیلہ جو اپنے رب کے بارگاہ میں ہم پیش کریں اور دعائیں رد نہ ہوں۔ یہ انشاءاللہ اس پر کچھ تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، ساتھ ساتھ گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک کالر اور ہے، نیکسٹ شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ ہلو ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی جی، کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی، بولیے گا۔ آپ کی آواز کس چیز کا بتا دیں؟ ہلو آپ کا سوال جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں پہنچ پایا ہے، دوبارہ اگر آپ کی کال مل جائے گی تو ہم انشاءاللہ آپ سے ضرور بات کر لیں گے۔ بسم اللہ جی، مفتی صاحب قبلہ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ کچھ سوالات اور مزید چیزیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ابو بکر بھائی، آپ نے بہت اچھی تمہیدی کلمات جو ہیں وہ ادا کیے ماہ رجب المرجب کے حوالے سے، اس کی بابرکت ساعتوں کے لیے، جس کے لیے برکت کی دعا خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو امام الانبیاء ہونے کا شرف اسی ماہ مبارک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آپ نے اس ماہ مبارک کی برکت کی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما۔ اور اس ماہ مبارک کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنت میں ایسی نہر ہے جس کی جو ہے وہ اس نہر میں جو پانی ہے، اس نہر میں جو پینے کے لیے مشروب ہے، اس کی مٹھاس شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور اس کی جو سفیدی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اور وہ نہر سے وہ مشروب کن کو میسر آئے گا؟ جو ماہ رجب المرجب میں صائم ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، چاہے وہ ایک روزہ ہی رکھنے والا کیوں شخص نہ ہو۔ لہٰذا یہ بابرکت ساعتیں گزر رہی ہیں، سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم ایک روزہ تو جو ہے وہ اس مہینے میں رکھیں، تاکہ آپ کے لیے اس رجب نامی نہر سے جو ہے وہ مشروب جو ہے وہ آپ کو میسر آئے۔ اور ایک روایت حدیث مبارکہ یہ بھی ملتی ہے کہ جنت میں ایک ایسا محل ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کی جو ہے وہ لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہو، اور وہ اسے ملے گا جو ماہ رجب میں روزہ رکھے گا۔ سبحان۔ تو ماہ رجب المرجب جو ہے وہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کے لیے، روزے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے خود کو تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اور جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ روزہ ہے، وہ نماز ہے، وہ دیگر عبادات ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے جب مزدور اپنی مزدوری کرتا ہے تو پھر وہ اپنی اجرت بھی مانگتا ہے۔ ایک تو ہم پہ فرض ہے عبادت کرنا، وہ ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے کہ وہ ان کی اوپر اپنی عنایات فرمانے کے، ان کے اوپر اپنی رحمتیں، بخششیں لٹانے کے، اپنے خزانے لٹانے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک میں دعائیں بھی مانگنی چاہیے
جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ 5 ایسی راتیں ہیں جن راتوں میں کی گئی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، جس میں رجب کی پہلی رات بھی جو گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے ماہ اگلے سال جب ہم سے جو زندہ ہوں گے ان کو اس رات میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آنے والے دنوں میں جو ماہ مکرم آ رہا ہے، ماہ شعبان، اس کی جو نصف شعبان ہے 15ویں شعبان کی رات، وہ رات بھی ان مقبول راتوں میں شمار ہوتی ہے جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس میں مانگی گئی دعا، کی گئی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ شب جمعہ، آج شب جمعہ بھی ہے، اس رات بھی مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اور ایسے ہی عیدین کی جو رات ہوتی ہے جسے ہم جو ہے وہ کیا اس کو نام دیتے ہیں، اس رات کو ہم جو ہے وہ چاند رات، تو وہ جو رات ہوتی ہے ہمارے ہاں عموماً لوگ جو ہے اس رات میں شاپنگ اور گول گباڑے اڑاتے ہیں اور مستیاں کرتے ہیں، جبکہ وہ رات بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہوتی ہے، اور ان 2 راتوں میں مانگی ہوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رد نہیں فرماتا۔ تو دعا مانگنی چاہیے۔ اور جہاں تک آپ نے وسیلہ کی بات فرمائی، تو ساری کائنات ہی جو ہے یہ وسیلہ ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ بنے اس کائنات کے بننے کا۔ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، جس سے قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ افلاک اور زمینیں پیدا ہی نہ کرتا۔ لہٰذا ہمیں جو دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا وہ ہے توسل اور وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنے کا، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مانگیں۔ اور وہ دعا جو ہے حدیث مبارکہ میں تعلیم دی گئی ہے، انی اتوسل الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ دعا ایسے مانگنی ہے کہ میں اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد جو کہ نبی رحمت ہیں، رحمت عالمین ہیں، ان کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتا ہوں۔ تو یقیناً ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ قبول فرماتا اور ہے۔ ایسے ہی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شان بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اسی لیے تو دعا سے پہلے جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ ایسے ہی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجنا، یہ دعا کی قبولیت کی ہے۔ بڑا خود درود ہم بھیجتے ہیں دعا سے پہلے، دعا کے بعد۔ تو 2 جو ہے وہ عبادتوں کے درمیان جو دعا ہوتی ہے، دعا درود وہ عبادت ہے، درود وہ نیکی ہے جو فرشتے کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اور درود وہ رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب پر بھیجتا ہے، اور ہمیں حکم ہے بھیجنے کا۔ تو درود اول اور آخر دعا کے درود جو ہے یہ بھی دعا کو قبولیت کے جو ہے وہ مقام پہ پہنچانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر دل سے نکلی ہوئی دعا، آپ اپنے رب کے حضور صحیح معنوں میں، وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، مل احسان، نیکی کیا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ آپ اللہ کی بندگی عبادت یوں کریں گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ کی حضوری، آپ کی بندگی، آپ کی جو ہے وہ تصور کا یہ عالم نہیں ہے، کہ آپ کا تصور اس بات پہ نہیں ٹھہرتا کہ آپ اللہ کی نعمت کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر کم از کم اپنا تصور اس بات پہ ٹھہرا لیجیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جتنی حضوری سے، جتنا خود کو رب کے قریب پا کر سمجھ کر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنے قریب سے سنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہی ہوتا ہوں، انا عند ظن عبدی، اللہ فرماتا ہے جسے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہی کر دیتا ہوں، ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ تو پازیٹیو سوچیں، مثبت سوچیں، مثبت رہیں، اور یہ امید رکھیں کہ دعا قبول ہوگی تو انشاءاللہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ کچھ لوگ مایوسی کی زندگی جیتے ہیں، ایسے ہی ہر بات پہ خود ہی کہہ دیتے ہیں ہماری دعا کہاں قبول ہونی ہے جی، ہمارے لیے کہاں خوشیاں جی، اوروں کے لیے۔ تو پھر ایسے منہ سے جو نکلتی ہے نا، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ایسی بات منہ سے کبھی نہیں نکالنا۔ کوئی ایسا کام اکثر ہوتا ہے جیسے مطلب کوئی بہت اچھا کام ایسا ہو یا کوئی، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے نصیب میں کہاں ہے، یا ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ دعا مانگیں نا، آپ اس کے لیے دعا مانگیں، آپ اس پہ رشک کریں، اس کے لیے اپنے رب سے دعا کریں، کہیں منع نہیں کیا گیا۔ ہاں ہمیں جو منع کیا گیا ہے، کسی کی جو ہے وہ بدگمانی سے منع کیا گیا ہے، کسی کے اوپر جو ہے وہ بد نظری سے منع کیا گیا ہے،
آپ کو دعا مانگنے سے منع تو نہیں کیا گیا، آپ کو حرص سے منع کیا گیا ہے، آپ کو لالچ سے منع کیا گیا ہے، لیکن کوشش کرنے سے، دعا کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے کبھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا۔ لہٰذا اپنے رب سے مانگیں۔ بالکل آپ کا رب اتنا وسیع، حکومتوں، ساری حکومتیں، سارے ملک، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کے آگے کچھ نہیں ہے۔ بے شک، لہٰذا آپ نے اتنے بڑے بادشاہ کی جب بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر بڑا مانگیں، اور دعا مانگ کے پھر کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ امت مسلمہ کو جو ہے وہ تعلیم جو دی گئی ہے وہ کوشش کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کوشش کرنا جو ہے وہ آپ کے بس میں ہے، کوشش کریں، کوشش کر کے اپنے رب سے دعا مانگیں۔ وہ شعر ہے نا پنجابی کا، مالی دا کم پانی لانا تے پر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے، اور وہ مالک لگاتا ہے۔ بے شک، آپ مالی بن کے تو دیکھیں، آپ کوئی پودا جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کی آبیاری کر کے تو دیکھیں، اسے لگائیں، اس کو پانی لگائیں، اس کو بوئیں، اس کا بیج رکھیں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بڑا پھل لگائے گا۔ آپ پودا جو ہے وہ لگائیں ہی نہ، آپ کوشش کریں ہی نہ، ایفرٹ لیں ہی نہ، مثبت سوچ ہی نہ رکھیں، اور پھر بھی آپ کہیں کہ ہمیں کچھ ملتا نہیں، تو بھائی من و سلوہ جو ہے وہ یا تو بنی اسرائیل پہ ہوتا تھا یا پھر آپ کو جنت میں ملے گا۔ ایسے تو پھر گھر بیٹھے کچھ نہیں ملنے والا۔ جنت میں جانے کا انتظار کریں، جنت میں جانے کا انتظار کریں، ایسے اعمال بھی کریں کہ آپ کو جنت جو ہے وہ میسر آج مل جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری بہن تھی ابھی جنہوں نے کال کی تھی، تو وہ سوال اصل میں ان کا بتایا گیا ہے کہ شوہر کے ساتھ کافی جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑا ان کا رہتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے، تو اس کے لیے وہ کچھ جاننا چاہ رہی ہیں اور رہنمائی ان کی کر دی جائے۔ اب سوال چونکہ اتنا ہم تک پہنچا ہے تو تفصیل مزید تو ہم تک نہیں آئی ہے، لیکن جتنا سوال پہنچا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے ضرور رہنمائی کرتے ہیں، اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کریم آپ کو آپس میں اتفاق، محبت اور پیار جو ہے وہ عطا کریں انشاءاللہ۔ جی قبلہ۔ جی دعا ہے ان کے لیے، محترمہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان محبت، الفت اور پیار جو ہے وہ قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے فرمائے، اور ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ ایک تو نماز پڑھا کریں، 5 وقت نماز نہ چھوڑا کریں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ فرقان کی ایک چھوٹی سی آیا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، پوری آیت کر لیں، وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ اسے 11 بار اول آخر درود شریف پڑھ کے اپنے رب کے حضور دعا کریں، اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان جو ہے وہ اچھے تعلقات کی۔ اور ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح، یا اللہ، یا مصور، یا جامع، یا لطیف، یہ پڑھ لیا کریں، اور ان کا تصور ذہن میں رکھ کے اپنے شوہر کا، تو انشاءاللہ الرحمن ان دونوں کے درمیان الفت، محبت اور جو ہے وہ لطافت قائم ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ اپنا مزاج بھی بہتر کریں۔ خواتین کے بارے میں جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے مطابق جو ان میں ایک عنصر پایا جاتا ہے وہ خاوند کی اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا زیادہ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے خاوند کے جتنے بھی وسائل ہوں ان میں رہ کر جو ہے اپنے رب کا اور اپنے خاوند کا شکر گزار رہیں، نہ کہ ہمیشہ اسے دوسرے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ طعنے طنز اور جو ہے وہ مینے جو مارنا اور ان کو جو ہے وہ ٹیز کرنا اور مینٹل ٹارچر کرنا، ایسا نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ کریم آسانیاں کرے۔ جی ایک سوال اور ہم تک آیا ہے حضور، وہ ان کا کہنا ہے کہ نماز ظہر جو ہے کہ وقت میں اگر ادا کی جا رہی ہے نماز، لیکن جو نیت ہے وہ نماز عصر کی ہو گئی ہے، تو منہ سے الفاظ وہ ادا ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوبارہ سے نماز جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی یا پھر کیا؟ جی نہیں، نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ ارادے کا نام، دل کا ارادہ آپ کا عصر کی نماز پڑھنے کا ہے، منہ سے اگر ظہر نکل گیا ہے تو وہ آپ کی عصر ہی ہوگی اور عصر ہی قبول ہوگی، اس کو لوٹانے کی یا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہم زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں یہ ہمارے دل کے ارادے کے جو ہے وہ نائب کے طور پہ ہوتے ہیں۔ تو دل کا ارادہ اگر جو ہے وہ ظہر کا تھا، عصر کا تھا، منہ سے وقت نکل گیا، تو آپ کی جو نماز پڑھ رہے تھے وہی نماز آپ کی ادا سمجھی جائے گی، تو اس میں لوٹانے کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں یہ جواب بھی پہنچ گیا جی آپ تک، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جماعت کو جو ہے وہ ساتھ ملنے کے لیے، یعنی کہ جلدی میں آنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ سے جب اپنی جو بقیہ رکعات ہے وہ ان کو مکمل کریں گے نماز کو،
تو کیا آیا وہ نیت نہیں بھی کی جلدی میں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی غالباً یہی جواب ہے کہ اگر مطلب نیت چونکہ دل کے ارادے کا نام ہے تو جی، اگر جو ہم جو الفاظ سمجھتے ہیں نا، جو منہ سے الفاظ پوری ہم نے ایک بنائی ہوئی ہے ترتیب، 4 جی جی رکعت نماز، فرض نماز ظہر، پیچھے پیچھے سے امام کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، تو یہ سب چیزیں منہ سے کہنا فرض واجب نہیں ہے، یہ بالکل دل کے ارادے کا نام ہے. منہ سے کہنا مستحب عمل ہے، کہہ لیا تو اچھی بات ہے، نہیں کہہ سکے دل کا ارادہ آپ نے کیا ہے کہ آپ نماز پڑھنے لگے، کھڑے ہوئے ہیں اور امام کے پیچھے جو ہے وہ اقتداء میں جانے لگے ہیں، تو آپ کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. چلیں اللہ زبان سے کریم ادا کرنا آسانیاں کرے. مستحب عمل ہے. مستحب عمل ہے. ایک اور سوال ہے ہمارے دوست ہیں، یہ بھی انہوں نے بھی میسج کر رکھا ہے اور ان کے لیے بھی وہی معاملہ ہے. بھائیوں میں آپس میں اصل میں ان کی کچھ نااتفاقی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ہم اپنے والدین کے بعد جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، تو خواہش ہے کہ ایسے ہی رہا جائے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ گھریلو معاملات چیزیں ڈسٹرب ہوتی رہتی ہیں، تو وہ اس کے لیے کچھ پریشان ہیں، اس کی رہنمائی ضرور فرمائیے. دیکھیں، جوائنٹ فیملی سسٹم کے فوائد بہت زیادہ ہیں. ایک دوسرے کے انسان جو ہے وہ المومن للمومن کالبنیان کے جسے مارکہ میں الفاظ آتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے کے لیے جو ہے وہ دیوار کی اینٹوں کی مانند ہے. یشد بعضہ بعضا، جیسے ایک دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مل کے مضبوط بنا کے ایک مضبوط دیوار بناتی ہے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن اس کے جو ہے وہ اس میں کچھ نیگیٹیوٹی ہماری جو عموماً خواتین کی وجہ سے اور بعض اوقات ہمارے جو ہے وہ گھر کے سربراہ ہیں ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تھوڑا دل بڑا کرنا پڑتا ہے، کچھ باتوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے. ہمیں اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے. جتنا آپ اکٹھا رہتے ہیں اتنا ہی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں. تو اسی لیے ایک شادی شدہ بندے کی نماز کو ایک کنوارے بندے کی نماز سے زیادہ جو ہے وہ اس پہ اجر و ثواب بتایا گیا ہے. ایسے ہی ایک بندہ جو معاشرے میں رہتا ہے، اس پہ جو تکالیف آتی ہیں معاشرے میں رہنے کی وجہ سے، اس پہ وہ صبر کرتا ہے، تو جسے بارکہ ماتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے. وہ نسبت میں اس شخص کے جو جا کے تنہا کہیں جنگل میں رہ پڑتا ہے یا الگ چلا جاتا ہے، اس کی نسبت وہ شخص جو معاشرے میں رہتا ہے اور وہ سب سے مل کے رہتا ہے، میل ملاپ میں، اس میں اگر کوئی مشکلیں آتی ہیں ان کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں فرماتا ہے اس پہ. بے شک. تو جوائنٹ فیملی میں رہنے سے اگر کچھ ایشوز آ رہے ہیں تو ان کو برداشت کریں. اس کے فوائد ثمرات بہت زیادہ ہیں. وظیفہ بتائے دیتے ہیں: یا اللہ، یا جامع، یا ودود، یا لطیف. 333 مرتبہ کوئی ایک بھی گھر کا فرد اس کو پڑھ کے روزانہ اولا خط درود شریف کے ساتھ کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے یا پانی پہ دم کر کے باقی سب افراد کو پلا دے، تو انشاءاللہ الرحمن ان میں جامعیت اور محبت اور الفت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں اللہ کریم آسانیاں کرے. اور ویسے بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کے جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی جس طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی بارگاہ میں بڑا خوبصورت عمل ہے، چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کرنا اور پھر برداشت کرنا. اگر کوئی بات بری لگی ہے، کوئی ایسے ویسے معاملہ بھی ہے، تو وہ اللہ کے حضور پیش کر دینا. تو یہ چیزیں تبھی ہوتی ہیں کہ جب آپ کو 2-3 جو ہے وہ قسم کے مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو اوبیسلی جب آپ اس طرح کے فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے بھائی کی فیملی کا معاملہ اور ہوتا ہے اور دوسرے بھائی کی فیملی کا معاملہ اور ہوتا ہے. تو انہی چیزوں کو مینیج کرنا، انہی چیزوں کو لے کر چلنا، یہ ہی جو ہے وہ ایک خوبصورت عمل ہے. اور پھر جو اگر گھر کا کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کچھ زیادہ ذمہ داری اس حوالے سے ہو جاتی ہے. تو یہ ایک جو رہی بات برکت کے حوالے سے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ برکت کے حوالے سے بڑی خاص جو ہے وہ عمل ہے. اللہ کی بارگاہ سے خاص کرم نوازیاں ہوتی ہیں، مہربانیاں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے چونکہ فطرت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی معاملہ ایسا ویسا ہو گیا ہے، پریشانی ہو گئی ہے کوئی، یا کوئی لڑائی جھگڑا تھوڑا سا بھی ہو گیا ہے، تو ہم محسوس یہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہمارے ان معاملات میں پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، ہم رہ نہیں سکتے ہیں. تو تھوڑی سی جو ہے وہ توجہ اور تھوڑا سا برداشت والے معاملات جب ہوں گے تو یقیناً انسان اس میں بھی جو ہے وہ کامیاب ضرور ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ کے لیے بھی جو آپ نے سوال کیا، جو کہ آپ کی جو ہے وہ خواہش اچھی ہے، آپ کے دل کا ارادہ اچھا ہے. تو اسی لیے اللہ انشاءاللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اس میں کامیابی دے اور آپ کو آسانیاں جو ہے وہ آپ کے لیے پیدا فرمائے انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. بہت سے دوست احباب نے، بہت سے لوگوں نے، کاروباری حضرات جو ہیں انہی کی طرف سے سوالات جو ہے وہ کیے گئے ہیں. بہت لمبی فہرست ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ. ویسے تو ہم تقریباً ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے مختلف جو علماء کرام شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوتی ہیں، سب کی زبان سے اپنے اپنے انداز میں سب جو ہے وہ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. تو کاروباری جو احباب ہیں ان کے لیے
کچھ وظائف کی صورت میں خیر و برکت کے حوالے سے شاپ ہے، جاب ہے، کاروبار ہے، کوئی کام ہے، جہاں بھی وہ پڑھنا چاہیں، کرنا چاہیں تو کیا اور کیسے، تھوڑا سا یہ بھی یقیناً دوبارہ سے ایک تمام چاہوں گا رہنمائی ضرور فرمائیے۔ دیکھیں جسے مبارکہ میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ او بسم اللہ فہو اقطع و ابصر، ہر اچھا کام جو آپ اللہ کے نام اور اس کی حمد کے بغیر شروع کرتے ہیں تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے اور ادھورا رہتا ہے، نامکمل ہوتا ہے۔ اس لیے سے برکت سے ہمیں جو ہے وہ تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ ہم ہر اچھے کام کو اللہ کی حمد اور اس کے نام سے شروع کریں۔ آپ کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جا کے وہاں پہ ہم مشورہ دیتے ہیں ہمیشہ اپنے سننے والوں کو کہ آپ یہاں پہ جا کے چاہے تھوڑی دیر کے لیے، چاہے 5 منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور وہاں پہ درود شریف پڑھیں تاکہ برکتیں ہوں وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کیا کریں فرض نماز جو ہے مسجد میں ادا کریں اور نوافل اپنے گھر میں یا دکان میں یا کاروبار کی جگہ پہ جہاں پہ آپ ہوتے ہیں وہاں پہ ادا کیا کریں، تو اس لیے اس میں برکتیں ہوں گی۔ تو ڈیلی قرآن خوانی اپنی اس بزنس کی جگہ پہ، اور اگر ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں تو اور اچھی بات ہے، اور اگر اس کو پڑھ کے اس پہ عمل بھی کریں، قرآن کی تعلیمات کے مطابق بزنس کریں، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ تو ایک تو یہ اپنا جو ہے معمول بنایا جائے۔ دوسرا یہ خود سے ایک بڑا بڑا وظیفہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، ایک ترتیب سے شروع کریں آپ، الحمد سے شروع کریں، جہاں جتنا پڑھ لیا وہاں نشانی لگا لی، اگلے دن وہاں سے شروع کیا اور ایسے کرتے کرتے ناس تک جو ہے وہ چلے جائیں، پھر شروع کر لیں۔ دوسرا جو ہے وہ آپ کے لیے جو وظیفہ ہے وہ روزانہ آپ کم از کم ایک تسبیح یا اللہ یا رزاق یا نافع یا باسط، یا اللہ یا رزاق یا نافع یا باسط، اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کریں۔ اس سے رزق میں فراوانی، رزق میں برکت، رزق کی وسعت اور رزق کا جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ نفع اس سے ملنا انشاءاللہ الرحمن ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اپنا معمول بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کاروبار میں برکات عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ لیکن ایک مخصوص حصہ اپنے کاروبار کا ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ آپ کے اموال میں حق ہے ان لوگوں کا جو سائلین ہیں اور محروم طبقات ہیں۔ تو معاشرے کے محروم طبقات کے لیے اپنے کاروبار سے حصہ نکال کے دیکھیں۔ آپ کا دیگر اپنے کاروبار کی جو ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اس سے آپ کے کاروبار کو جو ہے وہ پھیلاؤ اور نفع ہو نہ ہو، آپ کے اس عمل سے یقیناً آپ نے سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر لی ہے تو برکت ہوگی انشاءاللہ، نفع انشاءاللہ ہوگا۔ جی انشاءاللہ۔ کالر ہیں جی، نیکسٹ شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام شہین ہے، میں نے بیٹی کی دسمبر شادی کی، اس کا نام ہیرا ہے، تو نہ فون کرتی ہے نہ میسج کرتی ہے نہ میرے گھر سر آئے تو کہتی ہے کہ میرے پاس سے آ جاؤ، اور بینک میں جاب کرتی ہے۔ شادی کہاں پر کی آپ نے؟ جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے شہین آباد کا۔ بیٹی کی شادی کہاں پر کی ہے؟ ادھر اسلام آباد میں؟ دسمبر میں کی تھی میں نے اسلام آباد میں۔ اچھا، تو آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے؟ ہاں جی، وہ نہ مجھے کال کرتی ہے نہ گھر آتی ہے، گھر آتی ہے تو کہتی ہے کہ آپ کی ساتھ کبھی کیا کرتی بات نہیں کرتی، وہ جو ہے نا بینک میں جاب کرتی ہے۔ اچھا جی، نام بتائیے بیٹی کا۔ بہت پریشان۔ ہیرا افضل۔ اچھا جی، عمر کتنی ہے؟ عمر اس کی 23 سال ہے۔ اب آپ کا کہنا کیا ہے، مطلب آپ کیا جاننا چاہ رہی ہیں کہ بیٹی پریشان لگتی ہے آپ کو؟ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ مجھے میسج مجھے کال کر لی کرے 5-10 منٹ کے لیے، یا پھر صبح تو شام کو چلی جایا کرے۔ اچھا، ویسے وہ اپنے گھر پہ خوش ہے؟ پتہ نہیں خوش ہے یا نہیں، وہ اس کی ساس ہے نا، وہ خوش جو کہتی وہ وہی کرتی ہے۔ اللہ ثانیہ کرے۔ وہ بینک میں جاب کرتی ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی، انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں جی، جواب دیتے ہیں۔ مطلب ویسے ہی آپ کے سوال سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے ہمیں سوالات تو ایسے آتے ہیں کہ بیٹیاں گھر آ گئی ہیں، لیکن اگر تو وہ اپنے گھر پہ ہے تو اب اس میں کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، خیر تفصیل تو آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں وہ
تو بہرحال چونکہ آپ ماں ہیں تو ماں کو پریشانی تو جی ظاہرہ میں جو ہوتی ان ہے. کے سوال سے جو بہن نے سوال کیا ہے میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹی جو ہے وہ ان سے رابطہ نہیں کرتی جی یا جی ان کی سسرال کی طرف سے ان کی ساس کی طرف سے یا ان کے داماد کی طرف سے اسے الاؤ نہیں ہے ان سے بات کرنا یا ان کے پاس ملنے آنا. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے پیچھے ریزن اور کازز یا وجوہات کیا ہیں. کیا وہ یہاں پہ آ کر کوئی ایسی اس کو مشورے تو نہیں دیے جاتے تھے جس کی وجہ سے جا کے وہاں پہ ان کے گھر کے ماحول میں ڈسٹربنس ہوتی تھی. جیسے کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ بیٹیاں جو شادی کے بعد ماں سے ٹیوشن لیتی ہیں عموماً جو ہے وہ زندگی کے جو ہے وہ درس میں نصاب میں جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے. چاہیے یہ کہ ہمارے یہاں جو ساس ہیں وہ اپنی بہو کو بیٹی سمجھیں اور جو ایسے ہی مائیں ہیں وہ اپنی جہاں پہ بیٹیاں بیچتی ہیں ان کو یہی تلقین کریں کہ ان کے آگے جو ہیں وہ ان کے ماں اور باپ اور بھائی ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں, نہ کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, ایک دوسرے کو طنز کرنے کے لیے. یہ رشتے تو زندگی ہے انسان کی, تو ان رشتوں میں, ان زندگیوں میں ایک دوسرے کی عزت بنانی چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے افعال اور اعمال کیے جائیں. تو ہم آپ کے پریشانی کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بیٹی سے ملایا کرے اور اس کے دل میں کوئی رنجش ہے تو ختم فرمائے. ایسے ہی ان کی سسرال کے دل میں آپ کے بارے کوئی رنجش ہے تو وہ بھی دور فرمائے. دعا گو بھی ہیں اور وظیفہ بھی بتائے دیتے ہیں, تعلیم دیے دیتے ہیں, اس کو آپ پڑھیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. آمین آمین. آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 تسبیح یا اللہ, یا لطیف, یا جامع, یا وکیل, یا اللہ, یا لطیف, یا جامع, یا وکیل اپنی بیٹی کا جو ہے اور دماغ کا تصور ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کریں اولا خدرو شریف کے ساتھ. انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیے گا 40 دن یہ عمل کریں, آپ کو اس میں ان کے لہجے میں, رویے میں, ان کے مزاج میں بہتری نظر آئے گی اور کبھی امید ہے چلو آپ سے ملنا اور رابطہ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کالر ہیں جی, نیکسٹ ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی بتائیے گا. آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے پوچھنا تھا کہ اس نائٹ کی عبادت ہمیں اسپیشل نائٹ کی طرح کرنی چاہیے یا باقی جس طرح ہم باقی نائٹ گزار رہے ہیں اس طرح. اچھا جی, ٹھیک ٹھیک, چلے ہم جواب دیتے ہیں جی انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ آپ کا جواب شامل کرتے ہیں. اور معراج النبی کے حوالے سے انہوں نے کچھ جو ہے سوال کیا. دیکھیں جی, معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم معجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ معجزہ جو ہے وہ امت کے لیے بھی بہت بڑا معجزہ ہے اور امت کی جو ہے وہ برکت کا, امت کی جو ہے وہ کرامت کا, عزت کا جو ہے وہ باعث ہے. تو امت جو ہے وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ کہتے تھے, دعا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما لتکون لنا عیدا, تاکہ ہمارے لیے وہ دن جو ہے وہ عید کا دن ہو. ایسے ہی جس دن ان کی کتاب نازل ہوتی ہے اس دن کے لیے وہ بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے, اور ہمارے لیے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پہ جانا یہ ایک عظیم معجزہ ہے. اور معجزہ بھی ایسا کہ اس میں ایک معجزہ نہیں, بہت سے معجزات کا مجموعہ ہے. آپ کو انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہوا, آپ کو جو ہے وہ عرش کی اور آسمانوں کی سیر کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موقع عنایت فرمایا, آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے وہ تجلیوں کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی انوار و تجلیات کی زیارت کے لیے, ملاقات کے لیے جو ہے وہ عرش پہ جلوہ گار ہوئے. اور اتنی نعمتیں, اتنی رحمتیں, اور اسی سفر معراج پہ ہمیں جو ہے وہ نماز کا تحفہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور وہ نماز جو کہ ہماری معراج ہے, الصلاۃ معراج المومنین جسے مارکہ میں کہا گیا ہے. اور شعر بھی ہے, تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. قدم تک پہنچا, سبحان اور اللہ. ان کی اس رات میں اتنی نعمتیں, اتنی برکتیں, اور اس رات کو یقیناً ایک خصوصی رات کی طرح خصوصی عبادت کے لیے منائے جانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. نہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندگی کرنی ہے, نوافل ادا کرنے ہیں, تو اس میں کوئی قباحت کیسے ہو سکتی ہے. ٹھیک, لہٰذا اس رات کو آپ بالکل منائیں, روزہ رکھیں دن کا, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں خصوصی طور پہ,
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے. آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ، اور روز کی طرح جیسی ہوتی ہے پروگرام کے لاسٹ میں آپ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، علامہ صاحب قبلہ کو، ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو خاص دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. یا رب العالمین، دعا میں شامل جتنے بھی احباب ہیں ان سب میں سے کوئی اگر بیمار ہے، خود بیمار ہے، والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے، اہل و عیال میں سے، جو بھی کوئی جہاں بھی کہیں جس بھی قسم کے مرض میں مبتلا ہے، یا باری تعالیٰ میرے والد صاحب سمیت سب کو صحت و شفا عطا فرما. آمین. یا رب العالمین، سب کی باری تعالیٰ جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے باری تعالیٰ سب کو صحت و شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جن گھروں میں نہ چاکیاں نہ اتفاقیاں ہیں باری تعالیٰ محبتیں پیدا فرما. باری تعالیٰ جہاں اپنے جو ہے وہ پرائے بن بیٹھے ہیں ان کو پھر سے اپنا بننے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، دلوں سے حسد، کینہ، بغض اور قدورتیں، نفرتیں دور فرما کے محبتیں عطا فرما. باری تعالیٰ ہم سب کو نماز 5 جگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما. بے روزگاروں کو نیک حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اپنے حبیب کے صدقے سے اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا. ملک پاکستان کی مالک خیر فرما. اہل اسلام کی خیر فرما. بالخصوص فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی حالت دار پہ رحم فرما. باری تعالیٰ کوہ نور کی پوری ٹیم اور حی علی الفلاح پروگرام کی پوری ٹیم کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.